أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ ہمیں دنیا کی تمام برائیوں سے بچائے، دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے. اللہ ہمیں آخرت کی بھی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کو اللہ ساتھ جنت میں لے جائے. اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا کی بھی تمام مشکلات دور کر دے، ہمیں دنیا میں بھی آسانی کرے. آج ہم اپنا جو ٹاپک ہے اس بات سے شروع کریں گے کہ پریشانیوں کے حوالے سے ہم میں سے کتنے لوگ روز مشکلوں پریشانیوں سے گزرتے ہیں، اور کبھی ہم ماضی کے غم میں افسردہ رہتے ہیں، سیڈ رہتے ہیں پاسٹ کے اس پہ، اور کبھی ہم آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کے خوفزدہ رہتے ہیں. تو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر ہم میں سے اکثر پریشانی رہتی ہے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر ایک پریشانیوں سے گزر ہوتا ہے. اور پھر آج کل میٹیریلسٹک دور ہے، ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اور نفسا نفسی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ انگزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس، ذہنی بیماریاں، مینٹل النیسز جو ہوتی ہیں اس میں اضافہ نظر آتا ہے کہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بھی پریشانی ہے کہ سکون نہیں ہے. کبھی بچوں کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے، کبھی صحت کی طرف سے ہے، کبھی مال، حالات، جو بھی چیزیں ہیں ہم یہ ہر وقت اس چیز کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم کس طرح اس کو عموماً کیا کرتے ہیں، پریشانی پہ ہم جو ہے غور و فکر کر کر کے اس کو اور مزید بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ بار بار جب یاد کرتے رہتے ہیں اسی چیز کو تو تکلیف پڑتی ہے، تو ہماری پرابلم، اور یعنی پرابلم تو ادھر ہی رہتی ہے مگر اس کو سوچ سوچ کے ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں اور خود کو چھوٹا کر دیتے ہیں. خود کو کیسے چھوٹا کر دیتے ہیں کہ خود ہم ویک ہو جاتے ہیں، ہمارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور ہم پھر پروڈکٹیو بھی کم رہتے ہیں، کام کاج کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. کرتے ہیں مگر صحیح سے نہیں کرتے، یعنی ہر چیز مشکل ہو جاتی ہے، پروڈکٹیوٹی ہماری کم ہو جاتی ہے. اور پھر ہم غم ہلکا کرنے کے لیے اور کیا کرتے ہیں، ایک تو پریشانیوں پہ بہت زیادہ پرابلمس فوکس کرتے ہیں جس کی وجہ سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے. پھر ہم غم ہلکا کرنے کے لیے لوگوں کو دکھڑے سناتے ہیں کہ غم ہلکا ہوگا، مگر وہ کیا ہوتا ہے، غم اور ہی بڑھتا جاتا ہے. اچھا، نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، ہمارا دل ہی نہیں لگتا، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بھی نماز جب ہم پڑھیں گے تو نماز سٹریس کم ہو جائے گا، مگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ نماز جو ہے ہم پڑھنے تو کھڑے ہو جاتے ہیں مگر پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے اور دل ہی نہیں لگتا. نماز شروع کرتے ہیں نا تو شیطان غم لا کے سامنے کھڑے کر دیتا ہے، وہ تکلیف دہ باتیں یاد آنے لگتی ہیں، اس نے یہ کہا تھا اور اس نے وہ باتیں سنائی اور وہ دیکھو ایسا ہوا، جو بھی چیزیں نماز ہماری پوری نماز میں ہم وہی یاد کرتے رہتے ہیں اور بلکہ ساتھ روتے بھی رہتے ہیں. اور نماز کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی ہمیں نہیں پتہ چلتا، اور نماز کے بعد بھی غم ہلکا نہیں ہوتا بلکہ ہم اور بھاری ہو کے اٹھتے ہیں، یعنی ہمیں سکون نہیں ملتا. اور اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نماز میں رو رہے تھے، ہم سمجھتے ہیں بہت یعنی کہ تکلیف میں ہم اللہ کے سامنے رو رہے تھے تو کوئی خشوع ہے یہ، اور بڑا اچھی بات ہے کہ ہم اللہ کو رونا پسند ہے. تو یہ دیکھیں، یاد رکھیے اس بات کو کہ اپنے غموں پر اللہ کے سامنے ہی رونا ہے، ہم سب کو اس کے سامنے ہی رونا ہے، لیکن وہ رونا نماز میں نہیں ہوگا بلکہ نماز کے بعد جب ہم دعائیں مانگیں یا جب بھی ہم اللہ کو پکارے، باتیں کریں، ہمیں سب غم شکایتیں اللہ کے آگے ہی رکھنی ہے. تو وہ اس وقت، لیکن نماز میں جب دعا کے وقت کر سکتے ہیں دعا، لیکن اس کے علاوہ نماز میں تکلیف یاد کر کے رونا، وہ غموں پہ رونا، اس وقت وہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان آپ کو چیزیں، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا رونا پسندیدہ ہے. ہمیں کیا چیز کرنی ہے، ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح، حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہوا تھا تو کہتے تھے انما اشکو بثی و حزنی اللہ، کہ میں تو اپنے جو بھی میرے غم ہیں، جو میرے حزن ہیں، میں ان کو صرف اللہ کے سامنے شکوہ کر دوں. تو اللہ کے سامنے شکوہ کرنا ہے، مگر وہ یعنی ہمیں نماز میں اس پہ نہیں رونا، ہمیں اپنے اللہ کے سامنے رونا ہے دعاؤں کی صورت میں. اچھا، نماز میں رونا پسندیدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز میں رونا نہیں چاہیے، نماز میں رونا چاہیے، لیکن کون سا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگ کس بات پہ روتے تھے یہ دیکھتے ہیں ہم کہ کون سا رونا جو ہے پسندیدہ ہے. نماز میں جو رونا پسندیدہ ہے وہ ہے جو اللہ کی بڑائی، احسانات، اس کی عطائیں یاد کر کے ہم روئیں، ہم اپنے گناہوں پہ، اپنے اللہ سے دوری کو یاد کر کے روئیں، آخرت کو یاد کر کے روئیں کہ کیا ہوگا. تو ایسا رونا جو ہے نا نماز کے دوران،
کہ ہم نماز میں بھی متوجہ ہوں، ہمیں پتہ ہو ہم کیا کہہ رہے ہیں اور پھر رو رہے ہیں تو یہ پسندیدہ ہے. لیکن اچھا اور پھر سجدے میں اللہ سے قرب ہوتا ہے، رحمت آتی ہے، اس وقت دعائیں کریں وہ بھی قبول ہوتی ہے. لیکن ایسا رونا کہ ہمیں نماز کی کچھ خبر ہی نہیں ہوئی، نماز کیا پڑھی کیا نہیں، ہم نماز میں دل ہی نہیں تھا، تو وہ رونا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ نماز میں ہماری توجہ بھی ریکوائرڈ ہے. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ آگے اس پہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سٹریس فری ہو، اور آج کل سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، سب کس طرح ہوگا. تو اس کے لیے ہم اپنی زندگی کو ڈی اسٹریس کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ سیرہ کی طرف، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں وہ پریشانیوں میں کیا کرتے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بہت زیادہ مشکل وقت آئے، لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس میں کتنی تکالیف آئیں، جنگیں ہوئیں، ان کے سامنے ان کے بچوں کا انتقال ہوا. آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 7 بچے ہوئے تھے، جن میں سے 6 بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دفنائے، اور پورا وقت کچھ نہ کچھ ان کے آئے دن کوئی نہ کوئی مسائل سے ان کو نمٹنا پڑتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اداس ہوتے تھے، مگر ساری زندگی پروڈکٹیو رہے، کام نہیں چھوڑا، کام کرتے رہے، تبھی آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی تھی، وہ سب یہ پرابلمس بھی ان کی زندگی میں آتی تھی اور وہ مگر پروڈکٹیو رہتے تھے. تو ایسا پھر وہ کیا کرتے تھے مشکل کے وقت؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ تو دیکھتے ہیں حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو وہ نماز پڑھتے تھے. یعنی جب کوئی ٹربل آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا کہ وہ نماز کی طرف جاتے تھے. کہ کوئی بھی سیریس ٹربل آتی تھی تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر ہم پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی دیکھیں نا، تو ان کے بارے میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہے. دیکھتے ہیں، یہ حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، تو وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. تو پریشانی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، پچھلے پروفٹس کو بھی نماز دی گئی. نماز اصل میں رب اور بندے کے کنیکشن کے لیے بیسٹ چیز ہے نماز، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے اس لیے کہ اس وجہ سے ان لوگوں کے لیے دین کے کام کرنا آسان ہوتا تھا، ان کے لیے پریشانیاں آسان ہو جاتی تھی. اچھا ہم جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشکل میں ہم کیا کرتے ہیں. ہم بالکل اپوزٹ کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں مشکل آتی ہے تو ہمیں رونے میں ہم اتنے بیزی ہو جاتے ہیں، اتنے اداس ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں، یا تو پڑھتے ہی نہیں ہے، یا پھر پڑھی بھی، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بالکل چھوٹ گئی نماز، ایک دن پڑھی ایک دن نہیں. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھی بھی تو کیا پڑھی، کچھ یاد نہیں، اور اللہ کی یاد تو اس میں بالکل بھی نہیں ہوتی. اور اس کے بجائے ہم مشکل میں کیا کرتے ہیں، ہم وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ہم کیا کہیں گے کہ جی یہ وظیفہ اتنا پڑھ لو، یہ سورت فلاں سورت کا وظیفہ کر لو، اللہ کے نام کے وظیفے کر لو مشکلات کے حل کے لیے، اور نماز کے بعد فلاں فلاں چیز اتنی بار پڑھ دو. ہم ان چیزوں میں ہمارا دل بہت لگتا ہے کیونکہ ہم نماز کو مسائل کا حل نہیں سمجھتے، جبکہ نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے مسائل کو حل کرنے کا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرح ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز واقعی سب سے بڑا طریقہ ہے اس کو حل کرنے کا. ہمارا ذرا سا طریقہ تھوڑا سا ہم اس کو جب صحیح کریں گے تو ہماری نمازیں بھی ٹھیک ہوں گی، اور ہمیں اس نمازوں سے وہ فائدہ حاصل ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کے ساتھ کہا ہے. دیکھیں جب مشکلات آتی ہیں تو اس میں ہم راحت حاصل کرنے کے لیے، ریلیکس ہونے کے لیے اور بھی طریقے اختیار کرتے ہیں. جیسے اپنوں کے ساتھ گزارا وقت ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ انسان ریلیکس ہوتا ہے، غم فکر بھول جاتا ہے نا انسان تھوڑی دیر کے لیے. اسی طرح اچھے کپڑے، کھانے، یا کوئی بھی پسندیدہ ایکٹیویٹی جس سے انسان اچھا محسوس کرے. لیکن کیا ہوتا ہے، وہ وقتی ریلیکسیشن ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں کیا چیز ہے جو انسان کو ریلیکس کرتی ہے، اس کو دیکھیں گے. کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں، اگر ہم ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں کہ ڈپریشن، انگزائٹی اور جو بھی مینٹل النیسز جو بڑھ رہی ہیں، کہ ہمیں یہ جو تمام پروفٹس کہتے تھے، جو پروفٹ کہتے تھے کہ نماز کی طرف جاتے تھے، ہمیں اس کی طرف جانا ضروری ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ مینٹل النیسز، ڈپریشن، اب یہ نہیں کہ ہم کوئی اور پریکاشنز لیں گے، کوئی اور ریمیڈیز نہیں کریں گے، اور بھی چیزیں کریں گے جو کرنی چاہیے، مگر ہمیں ہیلنگ پاور آف صلاح کو اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، طاقت اس کی جو شفا ہے صلاح میں، نماز میں، اور جو اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے اس کو ہمیں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو نماز جو بیسٹ سولوشن ہے ہر پرابلم کے لیے.
تو ایک تو بات یہ کہ واقعی نماز کو ہم مشکلات کا حل سمجھیں، ہم سمجھیں کہ واقعی نماز کی مدد سے مشکلات سے نجات ملتی ہے، اور حقیقت میں جو چیز انسان کو اندر تک ریئل ہیپینس راحت دیتی ہے نا، وہ اللہ کی یاد ہے. یعنی باقی جو چیزیں ہیں ہم ریلیکسیشن کے لیے اور طریقے استعمال کرتے ہیں، مگر اصل چیز جو انسان کو ریلیکس کرتی ہے نا، جو انسان کو اندر تک کی راحت دیتی ہے، وہ ہے اللہ کی یاد. ہمیں ایک آیت بھی پتہ چلتی ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، سورہ رات کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل جو ہے اللہ کی یاد میں سے اطمینان پاتے ہیں. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور بے شک اللہ کی یاد میں ہی دل سکون پاتے ہیں، دل ریسٹ پاتے ہیں. تو یہ بات بھی ہے کہ جو صحیح راحت ہے، دلوں کا ریلیکسیشن ہے، وہ کس چیز سے؟ اطمینان قلب کس چیز سے؟ نماز سے. تو اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد ہے اس میں، تو اللہ کی یاد میں سب سے بڑی چیز نماز ہے. یعنی اللہ کی یاد سب سے امپورٹنٹ ہے نا، لیکن اللہ کی یاد میں سب سے بڑی چیز نماز ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب نبی اللہ تعالیٰ نے پہلی ملاقات جب ہوئی تھی، یعنی کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلی دفعہ بات ہوئی تھی اللہ کی، تو نماز کا حکم جب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ان کو، تو اس میں انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو اس میں نماز جو ہے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر کا بیسٹ فارم جو ہے کون سی چیز ہے؟ نماز. اور اللہ کی یاد سے ہی غفلت، جب انسان اللہ کی یاد نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اس کو یاد نہیں کرتا، تو اس کا بھی انجام سورہ طٰہٰ میں ہی ایک آیت ہے. یہ دیکھیں گے ہم کہ کیوں ڈپریشنز آتے ہیں، کیوں پریشانیاں آتی ہیں. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میرے ذکر سے، ان ذکری، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، اعراض کرے گا، اگنور کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، تو اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کے لیے ڈپریسڈ لائف ہوگی. تو دنیا میں بھی زندگی اس کی تنگ ہو جائے گی زندگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے؟ کہ جو اللہ کے ذکر سے، یاد سے ٹرن اوے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دنیا میں ڈپریس ہو جاتی ہے، پریشانی آتی ہے اس میں. اور تو یہ ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. اور ایک اور ہم حدیث بھی دیکھیں گے اس بارے میں، کیونکہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ کی یاد سے غفلت جو ہے، اعراض کرنے کا کیا انجام ہے؟ کہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے. تو اور اللہ کی یاد کی بیسٹ فارم کیا ہے؟ کہ نماز. تو نماز سے بھی جو اس کو اس طرح نہیں، اللہ کو یاد نہیں کرے گا اس میں، تو اس کے لیے ٹربل لائف ہے. پھر ایک حدیث دیکھتے ہیں ہم، یہ ترمذی کی حدیث ہے، 2466 نمبر ہے، 2466. اس میں معقل بن یسار سے بھی روایت ہے ایک، اور یہاں پہ اس میں دیکھتے ہیں کیا روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے ابن آدم، میری عبادت کے میں اپنے آپ کو بزی کر لو، یعنی کہ اس میں لگ جاؤ میری عبادت میں، تو میں تمہارے دل کو غنا سے اور تمہارے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا. کیا چیز؟ عبادت میں بزی ہو جاؤ، میں عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، یعنی عبادت کرو اچھے سے، ڈیووٹ کر دو اپنے آپ کو، تو میں تمہارے دل کو غنا سے، سکون سے جیسے ہے، اور تمہارے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا. اور اے ابن آدم، تم مجھ سے دور نہ ہو، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا. تو بہت کچھ کرے گا، لیکن تیرے دل کی محتاجی اور فقر دور نہیں ہوگی. تو یہاں پہ اس کی اس طرح کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہ پھر سینے کو کفایت سے بھر دوں گا، کہ پھر سینہ جو غنا آ جائے گا اس میں، اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور رزق بھی بڑھ جائے گا. اور اگر عبادت میں نہیں منہمک ہوا تو پھر تیرے ہاتھوں کو کاروبار سے بھر دوں گا، یعنی کہ تم پھر بزی ہو جاؤ گے، بزی ہو جاؤ گے، اور پھر تم ایسا بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری ٹربلز دور ہوں گی. تو یاد رکھیں کہ اگر ہم اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم عبادت کے لیے یا نماز ڈھنگ سے پڑھنے کے لیے ہم وقت نہیں نکالیں گے نا، اور اللہ کو یاد نہیں رکھیں گے، تو دنیا کے کام نہیں چھوڑیں گے اور پریشان رکھیں گے، پریشانیاں بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گی، ایک کے بعد ایک پریشانی، مصروفیت، بے برکتی وقت میں. تو وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نماز ڈھنگ سے پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے. اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں نا، تو جب ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں پریشانیوں، مشکلات بھیج کے اپنی طرف پلٹانا چاہتے ہیں کہ آ جاؤ واپس. کیونکہ مسائل کی بڑی وجہ کیا ہے؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو پھر ہم اس میں ہم اپنے لیے دیکھیں گے کہ ہم اس میں
کیا کریں؟ تو ٹیک ٹائم ٹو ڈی اسٹریس. ہمیں اپنے آپ کو ڈی اسٹریس کرنا ہے، کیسے ہماری زندگی کی پریشانیاں ختم ہو اور کس طرح ہم کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا اس بارے میں کیا ہے کہ مشکلیں کیسی، یعنی خوف اور غموں سے کس طرح ہمیں اللہ تعالیٰ کیا نجات کا نسخہ بتاتے ہیں کہ پریشانیوں اور غموں سے نجات کا کیا نسخہ ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز قائم کی اور انہوں نے زکوٰۃ دی، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ 4 چیزیں بتائی ہیں، آمن و ایمان، عمل الصالحات نیک عمل، اور نماز قائم کرتے ہیں وہ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. 4 چیزیں جو کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے. تو پہلی بات ان چیزوں سے کیا ملے گا؟ اجر ملے گا اللہ کے پاس. اور پھر اجر کے ساتھ کیا ملے گا؟ سیکنڈ جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یعنی یہ والا جو پارٹ ہے، نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، یہ دنیا میں بھی ہوگا. دنیا میں بھی ان کی لائف سٹریس فری ہوگی، ہو جائے گی، اور آخرت میں بھی سٹریس فری. آخرت میں سٹریس فری تو جنت ہی مل جائے گی انشاءاللہ، لیکن دنیا میں بھی سٹریس فری ہے. بلکہ انفیکٹ قرآن میں جن آیتوں میں بھی ایسے ملتا ہے نا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ وہ یہ چیزیں کریں گے تو نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو ان کو ہمیں ضرور غور سے ڈھونڈنا چاہیے ان آیتوں کو، کیونکہ وہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے اللہ کی طرف سے، کہ یہ ہوگا تو پھر وہ ان کو ڈپریشن نہیں ہوگا، ان کو کوئی ٹربل نہیں ہوگا، کوئی سٹریس نہیں ہوگا. تو اس میں ہمیں کچھ آیتوں میں صدقے کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جو لوگ صدقہ دیتے ہیں، جو سورہ بقرہ میں ہی آیتیں ہیں اس میں ہے یہ. اسی طرح ہدایت کی پیروی کرنے والے بھی جو ہوں گے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی، وہ بھی ان کے اوپر بھی وہ بھی ٹربل فری ہو جائیں گے، سٹریس فری ہو جائیں گے. ٹھیک. تو خوف اور غم سے نجات ملتا، تو ہم چاہتے ہیں دنیا میں خوف اور غم سے ہمیں نجات ملے، نہ ہمیں فیوچر کے غم ہونا، ہمیں اور اداسیاں ہوں. تو پھر ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ کیا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ملتی ہے نماز کو قائم کرنے سے. نماز سے کس طرح ہم آیت دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو 2 ٹولز اللہ تعالیٰ نے دے دیے. اللہ تعالیٰ نے 2 ٹولز کیا دیے؟ کیا چیز کرنی؟ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد مانگو مجھ سے. یعنی اگر تم صبر کرو گے اور نماز کے بتا دی کہ نماز اور صبر کے ساتھ جب تم مدد مانگو گے تو تمہیں اللہ کی مدد ملے گی. جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح مدد مانگو، تو پھر اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی. یہ چیزیں، یہ ٹول یوز کرو. اور یہی آیتوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے 157 تک، اگر اس میں ہم دیکھیں تو پہلی آیت میں یہی والی آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ. ٹول سے دی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر کہا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا ساتھ ملے گا صبر کرنے والے کو، جو لوگوں کو. اور نماز میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے. صبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، رکنا. رائٹ. تو نماز بھی جب ہم تبھی پڑھ سکتے ہیں جب ہم اس پہ جمے رہیں، صبر کرتے رہیں، اس پہ اچھی سے نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے ایک تو اس سے. پھر اگلی آیت 154 میں تو شہیدوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو مردہ نہیں کہو، ان کے پاس ان کی زندگی ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے، انسانوں کو بتایا. اس کی جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 155، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ البتہ یہ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. یعنی کہ آزمائش تو ہوگی ضرور، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں کے نقصان سے، کبھی جانوں کے نقصان سے، کبھی پھلوں کے نقصان سے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت میں 155 میں بتا رہے ہیں کہ آزمائش تو ہونی ہے، ٹربلز تو آئیں گی. وبشر الصابرین، مگر خوشخبری کس کے لیے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں؟ تو خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. کون سے صبر کرنے والے؟ جن کے پاس جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف واپس جانا ہے. تو جو لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس میں کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ جن لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جب آزمائش تو آئے گی، آزمائش آنے پہ صبر، اور وہی بات ہے نماز کا پہلے بھی ٹول دے دیا، نماز اور صبر. تو صبر کرنے والے جو ہیں، جو اس کو مصیبت پہنچنے پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں دنیا میں، اور اللہ کی طرف واپسی کو یاد رکھتے ہیں. یعنی آزمائش ہوگی مگر 2 ٹولز جب صبر اور صلاح کو یوز کریں گے تو اللہ کی طرف سے ایک تو مدد بھی آئے گی، اور اللہ کی طرف جب واپسی یاد رکھنے والے صابرین جو ہوتے ہیں ان کے لیے اینڈ میں بتا دیا کہ ان کے اوپر صلوات من ربہم رحمہ، اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی طرف سے عنایتیں ملیں گی،
اور وہی لوگ گائیڈڈ ہیں، یعنی وہ ہدایت یافتہ ہیں. تو اتنی ساری خوشخبری جو دی اس میں 2 ٹولز ہی دونوں میں آئیں گے، صبر یعنی کہ صبر ہے مین، اور صلاح بھی اسی میں آتا ہے کہ نماز جو ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ چیز اس میں بھی ہم دیکھ لیں کہ اللہ کی مدد کے لیے اللہ نے یہ دونوں چیزیں بتائی ہیں 153 سے 157 میں. پھر ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ آیت نمبر 45 ہے سورہ بقرہ کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں بھی یہی دونوں چیزیں کہیں کہ مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ بھی بتا دیا، سولوشن بھی بتا دیا، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ یعنی کہ یہ جو نماز ہے یہ البتہ بہت بھاری ہے مگر خاشعین پہ نہیں ہے. یعنی خاشعین پہ نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھاری ہے نماز، مگر خاشعین پہ نماز بھاری نہیں ہے. کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں اس کے بعد اگلی آیت جو تھی اسی کے ساتھ جو فوراً آیت آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خاشعین کون ہے، جو ان کو بھی یقین ہے کہ وہ اللہ سے ملیں گے اور وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یعنی خاشعین جو ہیں یہ اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. دیکھا جائے تو یہ دونوں آیتوں میں ایک کامن چیز صبر اور صلاح بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ واپسی کا یقین جو ہوتا ہے نا کہ اللہ سے ملاقات کا یقین، یہ بھی ان دونوں میں آیتوں میں کامن ہے کہ یہ جب یہ دونوں یقین ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد پھر آتی ہے، تبھی تو مدد طلب کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ جو یہ بات ہے کہ صبر اور صلاح سے مدد طلب کرو، تو ہم اگر اپنا دیکھیں تو عموماً ہم یہی دونوں چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. صبر کرنا مشکل ہے اور نماز تو بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے پریشانی میں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خدا کے سولوشن بھی بتا دیا کہ ہاں نماز اور صبر بہت بھاری ہے مگر خاشعین کے لیے نہیں بھاری. وہ جو اللہ سے ملاقات کے یقین رکھتے ہیں اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اور رجوع وہ آخرت مطلب دنیا میں بھی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں ہمارے لیے نماز مشکل ہو رہی ہے، ہمیں بوجھ برڈن لگ رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں بھاری ہے؟ اس کا مطلب خشوع نہیں موجود. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ خشوع کے ساتھ یہ بھاری نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب خشوع کے ساتھ نماز آسان ہو جائے گی اور پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی اور پھر مشکلات بھی حل ضرور ہوں گی. تو ہمیں پھر نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں دنیا کی مشکلات کا حل نماز ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ملتی ہے. ابھی ہم نے دونوں آیتیں پڑھی ہیں، دونوں میں لکھا کہ وَاسْتَعِینُوا، اللہ کی مدد طلب کرو ان سے، تو اللہ کی مدد ملتی ہے. نماز جنگوں میں بھی پڑھی جاتی تھی، جو صلاۃ الخوف ہے، اور اس کے پیچھے بھی یہی سائیکالوجی ہے کہ جب دل پہ خوف طاری نماز، سوچو جنگوں کے وقت نماز ہوتی تھی صلاۃ الخوف، تو اس میں دلوں پہ خوف طاری، جان کا خطرہ، ایسے میں جو دل کو جمانے والی اور ہمت بنانے والی چیز، سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ نماز تھی. تبھی نماز اس پہ بھی پڑھی جاتی تھی. تو ہم اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ جب یہ یاد رکھیں کہ خشوع کرنے والوں پہ یہ بھاری نہیں ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ قرآن میں جب بھی نماز کا حکم آیا ہے نا، وہ اقام الصلاح کر کے آیا ہے. یا جنتیوں کی بھی جو نیک لوگوں کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ نیک لوگ کیا نیکی کرتے تھے، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہاں پہ بھی ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز کو قائم کرو، اسٹیبلش کرو پلیئر کو. تو جہاں بھی آتا ہے اقامہ یقیمو اس طرح کر کے آتا ہے، ادا کرنے، پڑھنے کو، پرفارم کرنے کو نہیں کہا گیا بلکہ قائم کرو، اسٹیبلش کرو پریئر کو. اس طرح اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا. تو اس میں دیکھیں نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. نماز قائم کرنے میں نماز کے آؤٹر اسپیکٹس اور انر اسپیکٹس دونوں کے ساتھ نماز جب پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نماز کو قائم کرنا. اس کو اور آسان کرتے ہیں. آؤٹر اسپیکٹ نماز کا کیا ہے؟ جو ظاہری حصہ ہے وہ ہے جو ہم آؤٹر ایکشنز جو کر رہے ہیں نماز کے، جو ورڈز اس میں پڑھ رہے ہیں، جو ہمیں پڑھنے کو، جیسے نبی جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا نماز پڑھنے کا، سنت طریقے سے نماز ادا کرنا، اس کی شرائط کا، وقت کا خیال رکھتے ہوئے، وہ اس کا آؤٹر اسپیکٹ ہے نماز کے. تو ہم اس کو دیکھیں کہ کس وقت پہ پڑھ رہے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس کی شرائط پوری ہیں اور سنت طریقے سے ادا کر رہے ہیں. تو اس طرح اس سے نماز ادا ہو جاتی ہے، آؤٹر اسپیکٹ سے لیگلی ہو جاتی ہے، یعنی اٹینڈنس لگ جاتی ہے. لیکن اقامت الصلاح میں آؤٹر اسپیکٹ پلس انر اسپیکٹ ہے، یعنی دونوں چیزوں کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تب وہ نماز قائم ہوتی ہے. نماز کی اٹینڈنس تو خالی یہ اوپر آؤٹر اسپیکٹ سے لگ جائے گی کہ آپ نے آؤٹر ایکشنز کر لیے اور ورڈز ادا کر دیے، لیکن جو نماز کا انر اسپیکٹ ہے
وہ کیا چیز ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز. خشوع کے ساتھ جو نماز ہے نا، یہ ہے نماز کا انر اسپیکٹ، جو کہ نماز کی روح ہے، ایسنس ہے صلاح کی. اور اس کے بغیر نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن نماز کی روح مس ہو جاتی ہے. اور اقیم الصلاۃ جی کا مطلب یہ ہے کہ صرف جسم نہیں بلکہ دل متوجہ. دیکھیں خشوع جو ہے نا، یہ مین کیا چیز ہے کہ ایک انسان کے اعضاء بھی پرسکون ہو، ٹھہراؤ ہو، پرسکون ہو اعضاء، اور دوسرا دل کا متوجہ ہونا. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے جب خشوع میں کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل نماز کی طرف متوجہ ہو، کہ جو ہم ایکشنز کر رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں، ذہنی طور پہ بھی اس میں حاضر ہو. تو یہ ہوتا ہے خشوع. یعنی انر ریسپیکٹ ویری امپورٹنٹ ہے، وہ اس کی ہے جان. اور خشوع کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نہیں ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہمیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارا ذہن بھی حاضر ہو، تو پھر جو ہے وہ نماز قائم ہوتی ہے، اور پھر وہ نماز ایک ہمارے لیے بیسٹ ٹریٹمنٹ بنے گی. تو دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں نماز قائم کرنے میں. نہیں ہم نے جو اس کا آؤٹر رسپیکٹ وہ تو ہم الحمدللہ کر لیتے ہیں، مگر انر رسپیکٹ اکثر ہمارا مسنگ ہوتا ہے، تو اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. تو خشوع، صلاح میں خشوع، تبھی تو پھر پرابلم سالو ہوں گی، تبھی تو مدد ملے گی. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے لیے وہ آسان ہو جاتی ہے. تو پرابلم سالور ہے خشوع. ایسی نماز جو ہے، نماز پھر پرابلم بھی سالو ہوتی ہے، پھر اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہیں. اور 5 بار اگر ہم پراپر نماز پڑھ رہے ہیں، اچھی نماز اور خشوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو ایسی نماز کے بعد نا پھر آپ خود کو ہلکا محسوس کرتے ہیں، جیسے سارے بوجھ اتر گئے ہو، ریلیکس ہو جاتے ہیں. اور اگر ہماری نماز ہمیں ریلیکس نہیں کر رہی نا، اس کے بعد بھی ہمیں دل ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اپنی نماز کو چیک کریں، اس پہ کام کریں. کچھ نہ کچھ اس میں کمی ہوگی ہے، تو اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے، سنت طریقہ صحیح نہیں ہے، یا ہم کہیں نہ کہیں ایسی کمی کر رہے ہیں کہ اس میں ہم پھر شیطان کے اس میں بہ کے پھر دنیا میں چلے جاتے ہیں، پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، یعنی ذہن ہمارا متوجہ نہیں رہتا. کچھ نہ کچھ ایسے ڈیفیکٹس ہوں گے. اپنی نماز پہ کام کریں. کیونکہ نماز درست تو سب درست ہو جاتا ہے. اور دیکھیں نماز جو اللہ کا ذکر کرنا، اور ابن القیم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا، اور مدد کے لیے نماز کی طرف لپکنا، بس ایسا کرنے سے کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں شفا دی گئی. یعنی یہ چیز واقعی شفا یا بھی ہیلنگ پاور ہے نا نماز میں، جس سے بیماری سے بھی شفا ملتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے بیمار ہیں جنہیں عافیت دی گئی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب علاج کے ساتھ ساتھ نمازوں میں مائنڈ فل ہونا، اس سے بھی کافی ہیلنگ ہو جاتی ہے. تو جو یہ بات ہے نا کہ قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں لیا جائے گا. اگر وہ درست رہی تو اس کے سارے عمل درست رہیں گے، اگر خراب رہی تو اس کے سارے عمل خراب رہیں گے. تو حساب کے سلسلے میں حدیث ہے. مگر دنیا میں بھی یہ بات یاد رکھیں، ایک نماز درست ہوگی نا تو سارے عمل درست ہو جائیں گے، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آتی رہے گی. کیونکہ نماز جو اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اگر وہ صحیح ہوگا تو ہمیں وہ صحیح. تو اب ہمیں کیا چیز اس بارے میں، اب ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں اس چیز کو کہ دیکھیں جب مشکلات آئیں، پرابلمز آئیں، تو ایک تو سب سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیں. کیونکہ مسائل کی بڑی وجہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو اپنے اعمال دیکھیں، اور اسپیشلی اپنی نماز کا جائزہ لیں. کیونکہ نماز قائم کرنا صرف ہماری آخرت نہیں سنوارے گا، بلکہ دنیا کے مسائل سے نکلنے کا ذریعہ بھی ہے. 99% لوگ جو مسائل کا شکار ہوتے ہیں، ان سے اگر نماز کا پوچھا جائے نا تو ان کا نیگلیکٹفل ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے. کئی لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، کئی لوگ ریگولر نہیں ہوتے، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، یا صحیح سے نہیں پڑھتے، اہمیت نہیں دیتے. تو اس کا سولوشن یہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے، دوسروں کو بھی بتائیے جو پریشان ہو، جس کو کوئی مسئلہ ہو، کہ ہر مشکل میں نماز کی طرف رجوع کریں، نماز کی پابندی کر لیں، اس کو بہتر پڑھنے کی کوشش کریں، اس میں دل کو متوجہ رکھنے کی کوشش کریں نماز میں. کیونکہ نماز بس اللہ کی یاد ہے، اس بات کو یاد رکھیں نماز اللہ کی یاد ہے. تو نماز کو بہتر کرنے پہ کام کریں، پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دے گا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ خشوع کا کیا فائدہ ہے. خشوع جو سکون سے پڑھی نماز ہوگی اور جو دل کو متوجہ رکھے، اس کے کتنے فائدے ہیں. نمبر فائدہ تو یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں رب کی رضا حاضر ہو. جو مین ہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانگتے ہیں. مگر اس کے علاوہ بھی جو بینیفٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، جو بھی آج دیکھ رہے ہیں، اس سے موٹیویشن ہوتی ہے. جس طرح ہمیں نماز ایسی خشوع والی پڑھی ہوئی نماز ہوتی تو الجھنوں سے نجات ملے گی، مشکلات دور ہوں گی ہماری، اور ہماری مشکلات آسان ہو جائیں گی. وہ ایسی پڑھی ہوئی نماز جو ہے نا، یہ ہمارے زخموں کو بھرنے کا سبب بنے گی، کیونکہ اس کے اندر ہیلنگ پاور ہے. تو ہماری جو تکلیفیں ہوں گی وہ ہم ہیل ہو جائیں گے. پھر اسی طرح اس سے طاقت اور جذبہ بڑھتا ہے. جب اچھی نماز پڑھی جاتی ہے نا، پھر انسان میں انرجی آتی ہے،
برکت آتی ہے زندگی میں، ہمارے روزمرہ کے کاموں میں، پھر پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. اسی طرح پھر ایسی نماز پڑھی ہوئی ہوتی ہے، فیول بنتی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کے کام کر سکیں، اللہ اور اس کے دین کی خدمت کر سکیں. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء جو تھے وہ بھی نماز کی طرف بھاگتے تھے، تاکہ ان سے اللہ کی دین کی، کیونکہ ان کو اتنی خدمت کرنی ہوتی تھی، اس کے لیے اتنا اس کو فیول کہاں سے ملتا تھا؟ نماز سے ملتا تھا. تو نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا اسٹرینتھ اینڈ ہیلنگ پاور آف صلاح. اور اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے نا کہ اس نے ہم پہ 5 وقت نماز فرض کر دی، جس کی وجہ سے ہم دن میں 5 مرتبہ سکون حاصل کرتے ہیں، ڈی اسٹریس ہوتے ہیں. اگر فرض نہیں کی ہوتی تو کتنی مشکل سے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر کس طرح ہم ڈی اسٹریس ہوتے ہیں، سکون پاتے ہیں. تو اسی لیے ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ نماز میں فوکس کرنے کی ہم لوگ کو ضرورت ہے. اور اسپیشلی شروع جو ہے نا وہ کریں، فرض جو پریئرز ہیں، نماز ہے، اس میں فوکس کرنا شروع کریں اور اس کو پورا پرفیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر پوری نمازیں نہیں بھی کر سکتے تو اسٹارٹ وتھ فرض. اور سب میں اللہ سے تعلق ضرور، کنیکشن، کیونکہ اللہ کی یاد ہوتی ہے ہر نماز میں، ہونی چاہیے. تو اپنا کنیکشن اللہ سے بنائے ہر رکعت میں، ہر نماز میں. اور پھر وہی نماز جو ہے پھر مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھی رہے گی، اسی کی پھر ہیلنگ پاور ہے. اور آخر میں ہم یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی وہ ہم مانگتے بھی ہیں، اور اس دعا کو دل سے مانگنے کی کوشش کریں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اے میرے رب، بنا دے مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا. مقیم الصلاۃ، ٹو اسٹیبلشر آف پریئر، ان نماز کو قائم کرنے والا، ایسی نمازیں پڑھنے والا بنا دے کہ جو ہاں اس کا آؤٹر اسپیکٹ بھی ہمارا اچھا ہو اور انر اسپیکٹ بھی اچھا ہو. ہمارا خشوع کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے، ہمیں بھی اور ہماری جو نسلوں کو، ہماری اولاد کو اس طرح بنا دے. ربنا وتقبل دعا، اور ہماری دعا کو قبول، میری دعا کو قبول کر لے. ہم اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنے والا بنا دے، ہماری دنیا اور آخرت کے لیے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.